اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں ایک چیز پائی جاتی تھی جس کو عزل کہا جاتا ہے۔ دین میں شرم و حیا نہیں ہے، حق اور مسائل کے سمجھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے میں مسئلے کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایک دبے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اللہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کے دور میں ایک عزل ہوتا تھا۔ عزل یہ ہے کہ خامد بیوی آپس میں ملنے کے بعد خامد جو ہے اپنا جو اس کا اپنا پانی ہے وہ عورت کے اندر نہیں جانے دیتا ہے تاکہ عورت حاملہ نہ ہو، اس کو عزل بولا جاتا تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ بعض دفعہ یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ آگے عورت جو ہے وہ حاملہ نہ ہو جائے، حمل میں نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی فرماتے ہیں کننا نعزل والقرآن ینزل، کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، تو عزل موجود تھا۔ اب اس سے ہم کیا لیں گے کہ اگر کسی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ویسے اسلام کے اندر یہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے کثرت اولاد ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تزوج الودود الولود، کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے بچے زیادہ ہوں۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ، میں قیامت والے دن جو ہے انبیاء سے اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت کے زیادہ لوگ ہیں۔ تو اسلام کے اندر زیادہ اولاد ہونا یہ محبوب سمجھا جاتا ہے، ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن جواز موجود ہے، اجازت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان ایک محدود مدت کے لیے، محدود ٹائم کے لیے کسی طرح بھی اگر بچے پیدا ہونے، حمل ہونے سے کوئی رکاوٹ ہو جائے تو اس کی ایک محدود ٹائم کے لیے اجازت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ عزل پایا جاتا تھا۔ لیکن کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے عورت کے اندر سے آپریشن کر کے یا کوئی ایسا کر کے بچے پیدا ہونے کی صلاحیت ہی ختم کر دی جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر کچھ ٹائم کے لیے اس کے لیے کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے، ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے، جو بھی طریقہ کر سکتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے اگر اس میں وقفہ ہو جائے تو اسلام میں اس کو معیوب یا گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے میں نے یہ ہے بچے کے ہونے سے ہی پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی جو ہے وہ حمل ہوا نہیں ہے۔ جی عزل، عین زا را زا اور لام، عین زا اور لام، یہ ہے صحابہ کے دور میں کننا نعزل والقرآن ینزل، یہ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے میں نے بتایا، میری بات کو سمجھیے گا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایسا ہونا چاہیے، میں نے بتایا محبوب یہ ہے کہ کثرت اولاد ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو محدود ٹائم کے لیے اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اگر حمل ہو گیا، اب اگر حمل ہو گیا تو کیا اس میں سے کوئی ایسی گنجائش ہے کہ انسان بچ جائے؟ اب یہاں پہ ذرا نوٹ کیجئے گا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر جا کے اس کے اوپر ہڈیاں اور وہ سارا ایک انسانی ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر بچہ جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے میں کتنے ویک ہوتے ہیں؟ 4 مہینے میں کتنے ویک ہوتے ہیں؟ اگر ہم 4 مہینوں کو مطلب شاید اس میں 16 ویک ہوتے ہوں گے، 4 کو 16 ہفتے یا 4 مہینے کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو تب ایک فرشتہ آتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کا شقی اور سعید ہونا، یعنی اس کا نیک یا بدبخت ہونا، وہ بھی اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے فرشتوں کے علم میں آ جاتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے وہ علم میں آ جاتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی، یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن ایک جو ہے
وہ ایک نوشتہ اب اس کے لیے تحریر بن گئی، یہ جنتی ہے، اتنا اس کا رزق ہے، اتنی اس کی عمر ہے، اور یہ ہے یہ نیک ہے بد ہے، وہ فکس لکھ، وہ اللہ کو تقدیر میں کرنا جو اس انسان نے ہے، جو میں پہلے سمجھا چکا ہوں، نتیجہ اس چیز کا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، اختیار اس کو دیا گیا ہے، اس نے جو کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس تقدیر کو اللہ نے پہلے سے کسی انسان کو بتایا ہوا ہے۔ اب یہ 4 مہینے پہ جب فرشتہ آ کے لکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، اس کے بعد یہ بچہ ہلنے لگ جاتا ہے، یہ ایک انسان بن جاتا ہے۔ اس 4 مہینے کے بعد اس بچے کو نکالنا، اس بچے کو کرنا، یہ قتل سمجھا جاتا ہے، یہ قتل ہے۔ اگر اس 4 مہینے کے بعد بچے کے پیدا ہونے تک کسی عورت پہ کوئی ظلم کر دیتا ہے اور اس ظلم کے نتیجے میں عورت کا وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اس مارنے والے کو دیت دینی پڑتی ہے اسلام میں، کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے جو ماں کے پیٹ میں، تو اس جنین کی دیت ہوتی ہے، جی اس جنین کی دیت ہوتی ہے جو دینا پڑ جاتی ہے اگر یہ 4 مہینے کے بعد ہوتا ہے تو۔ لیکن یہ 4 مہینے کا جب بچہ ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی طریقہ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم کسی طریقے سے بچے کو ضائع کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ ہاں، اب اس 16 ہفتے سے پہلے کی بات ہے، ابھی تک وہ انسان نہیں بنا، ابھی تک وہ گوشت کی صورت ایک لوتھڑا سا ہے، ایک خون کا لوتھڑا سا ہے۔ کیا اس کے اندر کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی آپشن موجود ہے؟ اس دوران اگر کوئی ایسا ڈاکٹر کہہ دے کہ جس ڈاکٹر کو آپ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے جو اپنی فیلڈ کا ہے، اور وہ یہ کہہ دے کہ اس بچے کی وجہ سے ماں کی صحت کو یہ خطرہ ہے یا بچے کی صحت کو یہ خطرہ ہے، تو ابھی تک وہ انسان نہیں بنا ہے، ابھی تک وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ آپ کسی کے انسان کے آپریشن کر کے اس کی کوئی آنت بڑھ جاتی تو کاٹ دیتے ہیں، کوئی بھی ایک آپریشن کسی چیز کا ہو جاتا ہوتا ہے، اس کی کوئی ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے، اس کے کوئی کان کی ہڈی بڑھ گئی تو کاٹ دی جاتی ہے، تو یہ ابھی تک انسان نہیں بنا ہے۔ اس دوران اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے، اگر کوئی بہت بڑے لیول پہ کوئی آ کے بہت بڑی پرابلم آ رہی ہو، تو اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا اس دوران ہو گیا تو ہم اسے قتل نفس نہیں کہہ سکتے، کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ میں جو اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے، تب وہ اس آیت کے ضمن میں نہیں آئے گا۔ اس آیت کے ضمن میں تب آئے گا جب وہ ایک اولاد اور ولد بن چکا ہے، جب اس میں روح پھونکی جا سکی ہے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ یاد رکھ لیں کہ بہت سے مسائل میں ہمارے ہاں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ادھر ہوتے ہیں جو ساری چیزیں غلط، اور کچھ چیزیں ادھر ہوتے ہیں سب چیزیں جائز۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ایک امت وسط بنایا ہے، اور اس امت وسط میں بہت سارے پہلو ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلنا ہوتے ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ حکمت ہے، کس وقت کیا ضرورت ہے، کس وقت کیا ضرورت ہے۔ بچے پیدا ہونے زیادہ یہ محبوب ہیں، محبوب اللہ کے نبی نے پسندیدہ کہا ہے، لیکن یہاں آ کے آپ آیت آ کے فٹ کریں اور کہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ ہاں، یہ آیت نتیجتاً ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یعنی کسی بھی میدان میں افراط نہیں چاہیے۔ میں آپ صرف سمجھنا چاہتا ہوں، افراط و تفریط نہیں چاہیے اللہ کے لیے۔ کبھی ایک ایسا کیس آ جاتا ہے، اس کیس میں ایک ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ بھائی ابھی اس حمل کو 4 مہینے نہیں پورے ہوئے، اب اس میں کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے تو اب فتویٰ ٹھاک، یہ تو قتل ہے، یہ یوں ہے، یہ ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ہم اس وقت دین کے اندر متحمل نہیں ہیں، ہم اس وقت ذرا معاشرہ دیکھیں،
ایک انسان، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد کی پرورش والدین کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولاد کے اخراجات پورے کرنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر انسان کے پاس پہلے سے 5-10 بچے موجود ہیں، 5 بچے موجود ہیں، 10 بچے اگر تھوڑا سا کوئی ایسا وقفہ ہو جاتا ہے تو فتویٰ لگا دینا کہ اب تو یہ ناجائز ہو گیا، یہ غلط۔ ہاں، راستہ ایسا اختیار کرنا کہ جس لیے مکمل ہمیشہ سے عورت کی صلاحیت کو ختم کر دینا، یہ حرام ہے، یہ تغییر خلق اللہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر کسی ٹائم پیریڈ کے لیے کچھ وقفے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے لیے نہ ان لوگوں کے دعوے دار بنے جن کے ایک تحریکیں چلا دی کہ کسی طریقے سے تحریکیں چلائیں، منصوبہ بندی کریں، فلاں کریں فلاں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری سائڈ سے مکمل طور پہ حرام کر دینا، یہ بھی غلط ہے۔ نہ وہ غلط صحیح ہے، نہ یہ صحیح ہے۔ راستہ ہے کہ سمجھداری سے چلیں۔ محبوب چیز ہے زیادہ ہونا، لیکن حالات ایسے ہیں، ایک گھرانہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان چیزوں کے اندر انصاف پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں اللہ کے لیے چاہوں گا کہ پلیز میری ان باتوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی بندہ میری کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کے کہہ دے کہ فلاں مولوی نے تو یہ کہہ دیا سب کچھ جائز ہو گیا، یہ نہیں مطلب ہے، یہ نہیں مطلب ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ